ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ٹاپک صرف کلاس 10th کے لیے یا کلاس 12th کے لیے خاص نہیں ہے. جب تک اردو ادب ہے نا، اردو ادب کی تازگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ کیا ہے ریحان؟ غزلیات. کیا ہے؟ غزل. غزلیات بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت اہم ہے، لیکن جتنا اہم ہے یہ ساتھ ہی اتنا مشکل بھی ہے. یہ فن کیا اتنا مشکل میں، کیونکہ اسی فن میں آپ کو ہے نا، اسی میں آپ کو کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ آپ کو ردیف پڑھنا پڑتا ہے، اسی میں آپ کو قافیہ پڑھنا پڑتا ہے، اسی میں آپ کو ہے نا مطلع جاننا پڑے گا، اسی میں آپ کو مقطع جاننا پڑے گا، اسی میں آپ کو مصرع سمجھنا پڑے گا، اور اسی میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کس کو غیر مردف غزل کہیں گے، کس کو ہے نا مرتب غزل کہیں گے، اور اسی میں آپ کو یہ بھی پڑھنا پڑے گا کس شعر کو آخری شعر کہیں گے اور کس شعر کو ہم کیا ہے مقطع کہیں گے. اور سب سے پہلے اسی میں ایک ورڈ آئے گا تخلص. تخلص کس کو کہیں گے وہ بھی. تو سب سے پہلے ہم غزل کا لغوی معنی سمجھتے ہیں. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے. ایک بار میں سنتے جائیے گا پورے طور پر، یہ نہیں کلاس کی طرح ہلّا کرنا. بولی تو عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا. غزل کی یہ لغوی معنی ہے. غزل کا اصطلاحی تعریف، غزل کی اصطلاحی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ صنف نظم، یعنی نظم کی بھی ایک صنف ہے، ٹکڑا ہے نا. ابھی اردو ادب کے دو حصے میں بانٹا گیا ہے نا، حصہ شاعری میں سے صنف یہ کیا ہے؟ غزل بھی ہے. دوسرا تو وہ صنف نظم جس کا ہر ایک شعر الگ مضمون کا حامل ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں. وہ صنف نظم جس کا ہر ایک شعر ہے نا ایک الگ مضمون کا حامل ہو، کیا کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں. یعنی ہر شعر کا ایک الگ مطلب ہے، ہر شعر کا کیا ہوگا؟ ایک الگ مطلب. غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا. اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ عربی قصائد کی تشبیب سے آیا ہے. کس سے آیا ہے؟ عربی قصائد کی تشبیب. قصیدہ کیا ہے؟ عربی قصائد کی تشبیب سے آیا ہے. اور فارسی شاعروں نے غزل جیسی صنف ایجاد کی ہے. غزل کے پہلے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں، غزل کے پہلے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے، سنیے گا. سب سے پہلے ہم مصرع میں بات کرتے ہیں. جب کوئی شعر اگر ہم پڑھتے ہیں، شاعر کہتا ہے تم میرے پاس ہوتی ہو گویا، تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. دو لائن ہوا. یا اسی طرح سے سمپل اگر شعر پڑھیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دل کی دوا کرے کوئی. جب دو لائن ہوگا تو پہلے لائن کو، ان دونوں میں سے ایک لائن کو کیا کہیں گے؟ ہم مصرع کہیں گے. یعنی پہلا والا ہوگا تو مصرع اولا ہو جائے گا اور دوسرا والا ہو جائے گا تو مصرع ثانی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر پہلا لائن کیا ہو جائے گا؟ مصرع اولا، اور دوسرا کیا ہو جائے گا؟ مصرع ثانی. اس کا مطلب ہے. اور جب دو مصرے ایک ساتھ ملیں گے تب وہ جا کر کیا کہلائے گا؟ غزل. جب دو مصرے ایک ساتھ ملیں گے تو کیا کہلائے گا؟ غزل. یعنی سوری، جب وہ کہلائے گا شعر. کیا ہو جائے گا؟ جب دو مصرے، یعنی کم سے کم ایک شعر کے لیے کتنا مصرع ضروری ہے؟ دو. تو غزل کا پہلا شعر، یعنی یاد رکھیے گا پہلا شعر مطلب جو پہلے بار آئے گا، اس کے بعد جو شعر آئے گا دوسرا شعر، اس کے بعد تیسرا شعر. غزل کا پہلا شعر میں یعنی دو مصرے ہوں گے. غزل کا پہلا شعر میں کتنا مصرع ہوگا؟ دو مصرع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غزل کا پہلا شعر ہے نا کیا ہونا چاہیے؟ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہونا چاہیے. ہم ردیف اور ہم قافیہ. غزل کا پہلا شعر کیا ہونا چاہیے؟ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہونا چاہیے. یعنی غزل کا پہلا شعر کیا ہوگا؟ ہم ردیف ہوگا اور ہم قافیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ہم قافیہ. اب سوال آپ کا ہوگا سر ردیف کس کو کہتے ہیں؟ ہے نہیں. ردیف کا سمپل طریقہ ہے یہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ غزل کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے؟ ردیف قافیہ والا ہوتا ہے. تو ردیف کہتے ہیں کس کو ہیں؟ وہ مستقل کلمہ یا وہ مستقل لفظ جو اشعار کے آخر میں آئے اور بدلے نہیں. آخر میں آئے اور بدلے نہیں. یعنی سمپل میں ہے نا وہ مستقل کلمہ یا کلمات یا وہ مستقل لفظ جو غزل کے آخر میں کب آئے؟ یہ کہو کہ شعر کے آخر میں، شعر کے آخر میں اور بار بار آئے. شعر کے آخر میں بار بار آئے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ردیف. اس کو کہیں گے ردیف. اور ردیف سے جو پہلے آئے اس کو کہیں گے قافیہ. لیکن قافیہ کے لیے الگ کنڈیشن ہے. قافیہ کے کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ. وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہے نا جو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے آئے. وہ ہم وزن اور ہم آواز لفظ جو ردیف سے پہلے آئے. ارے اس میں کیا آئے اور ساتھ ہی کیا ہو جائے؟ وہ ہم وزن ہونا چاہیے اور ہم آواز ہونا چاہیے، لیکن وہی ورڈ سیم نہیں ہونا چاہیے. سر مت پکڑو، ٹینشن مت لو، سمپل سمجھ میں آئے. مطلب وہ کہ ہم وزن مطلب یعنی ایک ہی طرح کا آواز، اور ہم آواز مطلب ایک طرح کا سننے میں لگے گا، لیکن میننگ کیا ہوگا اس کا؟ الگ. یہ جو کہا گیا تھا کہ بار بار ایک ہی میننگ آئے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ وزن ایک ہوگا اور کیا بولے تو آواز ایک ہوگی، لیکن لفظ کیا ہوگا؟ الگ. تو وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو غزل کے آخر میں آئے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ہے نا جو غزل کے آخر میں اس کو ردیف سے پہلے اسے قافیہ.
ہے نا. جیسے ابھی مان لیجیے جو شعر ابھی ہم پڑھے تھے, ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دل کی دوا کرے کوئی. ٹھیک. اب یہاں پر دیکھیے دو ورڈ کرے کوئی سیم آ رہا ہے, یہ کیا ہو جائے گا ردیف. کرے کوئی سے پہلے دیکھیے تو کیا ہے ابن ہوا. مریم ہوا دوا, ہوا اور دوا. سننا ایک طرح لگ رہا نہیں لگ رہا. ابن مریم ہوا کرے کوئی تو ہوا اور دوا یہ کیا ہو گیا, یہ قافیہ ہو گیا. کیونکہ ردیف سے پہلے آیا. اور دیکھیے ہوا دوا کا وزن ایک ہے نا جی. سرفراز, وزن ایک ہے یا نہیں جی. ہے, لیکن کیا ایک نہیں ہے, معنی ایک نہیں. بس میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جی. ہے نا. بالکل سب غور سے سننا. تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے, اگر کیا بولے تو ہے نا ردیف سے پہلے آئے اور کب آئے غزل کے پہلے شعر میں اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے میں آئے. غزل کے آخر میں ہے نا, غزل کے پہلے شعر اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں آئے. پہلے آئے اور وہ بدلتا رہے, اس کیا نہ بدلے, صرف اس کا وزن اور آواز نہ اس کی آواز نہ بدلے. جیسے کوئی ایک غزل, جیسے آپ نے وہ غزل پڑھا نا, آپ نے جو غزل پڑھی, کیا کون سی غزل آپ کے نصاب میں شامل ہے, کوئی ایک غزل دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں, دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں, دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں, خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. کیا کہا شاعر نے, تو یہاں پر دیکھیے وہ کیا کہا, اس کا مطلب بعد میں دیکھیں گے. دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں, یعنی میں, چلو میننگ تو نہیں دیکھنا پر یہاں پر ہم کو ردیف اور قافیہ دیکھنا. دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں, دیکھیے ایک پڑھا رہا ہے میں, ہے نا. خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں, لیکن نہیں ہوں میں دونوں میں آیا. ہاں ردیف. تو اس کو کیا کہتے ہیں, ردیف. وہ لفظ جو غزل کے آخر میں, غزل کے پہلے شعر میں اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر پہلے میں, مصرے میں اور دوسرے مصرے میں نہیں ہوں ہے, ہاں ہے یا نہیں, یہ کیا ہو جائے گا ردیف. اور ردیف سے جو پہلے ہے کیا ہے, دیکھیے تو دائم پڑا پر ہوا ہو تیرے در پر, در پر اور پتھر, یہ کیا ہو جائے گا, یہ قافیہ. قافیہ. اور کیا کہا تھا بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے میں. تو کچھ کا ایک اور شعر اٹھا لیتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان, اچھا وہ تو کسی اس میں دوسرے میں, ہاں یہ پہلے کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل. غالب کہتے ہیں کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں پیالہ و ساگر نہیں ہوں میں. اب شاعر دیکھیے کیا کہا تھا, غزل کا پہلا شعر اور بقیہ اشعار کا دوسرا مصرع. اب یہاں پر دیکھیے جو دوسرا مصرع ہے باؤ, دوسرا مصرع کیا ہے نا, انسان ہو پیالہ ساگر نہیں ہوں میں. اب یہاں پر دیکھیں نہیں ہوں میں, پھر آیا کیا کہتے ہیں ردیف وہ جو غزل کے پہلے شعر میں اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں سیم آیا. اور نہیں ہوں میں سے پہلے کیا کہا, پیالہ او ساغر, ساغر پتھر, سننے میں ایک طرح لگ رہا ہے, ساغر پتھر ایک طرح لگ رہا ہے سننے, ہے نا. تو ہم وزن اور ہم آواز ہوا. اسی میں غالب لاسٹ میں جوڑتے ہیں, غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا, غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا, وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں. آیا نہیں ہوں میں, نہیں ہوں میں کیا ہو گیا, بار بار آتا ہے. اور نہیں ہوں میں سے جو پہلے ہے وہ کیا ہے, قافیہ ہے. کیا کہا تھا, نوکر. اب دیکھیں نوکر پتھر, ایک طرح سے ہے سننا, ہم کو لگتا ہے کہ سمجھ میں آ گیا. جی. اب سوال یہ ہے یہ سر ردیف قافیہ میں تو یہ تو ردیف قافیہ کلیئر ہو گیا, لیکن یہ بتائیے مطلع کس کو کہیں گے, مقطع کس کو کہیں گے. تو غزل کا پہلا شعر جیسے بھی ہم نے پڑھا تھا نا, کون سا شعر پڑھا پہلے, دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں. یہ کیا ہوا, غزل کا پہلا شعر جو کیا ہونا چاہیے لازماً, مطلب 100% کیا ہونا چاہیے, وہ ردیف اور قافیہ والا ہونا چاہیے. اس کا دونوں مصرع, پہلا مصرع بھی اور دوسرا مصرع بھی, وہ کیا کہلائے گا, غزل. مطلع. غزل کے پہلے شعر کو ہم کیا کہتے ہیں, مطلع. اور مان لو بالکل اسی طریقے پہلے شعر کی طرح سے دوسرا شعر بھی, جبکہ دوسرے شعر میں کیا ہوگا کہ پہلا والا مصرع نہیں ہوتا ہے, ردیف اور قافیہ نہیں ہوتا اس میں, لیکن اگر دوسرے مصرع میں بھی ہو جائے تو پھر تو کیا کہیں گے, وہ حسن مطلع, وہ ہو جائے گا حسن مطلع. اور بالکل حسن مطلع کی طرح ہی تیسرا مصرع ہو جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں مطلع ثانی. ایسا بہت کم ریئر کیس میں ہوتا ہے, بہت زیادہ ہے نا اس طرح کا غزلیں شامل نہیں. لیکن اگر ہم بات کریں گے کہ دوسرے کی اگر مقطع کی بات کریں, یہ تو ہو گیا بات, لیکن غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. ایک بات ہے تخلص, آپ سب جانتے ہیں تخلص کسے کہتے ہیں, بتائیے تو توفیق. وہ نام جو شعر اپنے شاعر, وہ نام جو شعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے تخلص کہلاتا ہے. وہ نام جو شاعر اپنے شعر میں استعمال استعمال کرتا ہے, تو وہ نام جو جہاں پر استعمال کرے گا وہ ہونی چاہیے آخری شعر, آخری یا تو آخری شعر ہونا چاہیے یا آخری شعر سے پہلا والا شعر ہونا چاہیے. وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے, مقطع. مقطع مطلب کاٹنے. جب آخری شعر آیا تو کھیل ختم. جی. ارے اسی سے تم کو بتا تھا کتا گلا کاٹ دیں گے. جی. کتا سے کیا ہوتا ہے, کاٹتے ہیں نا, جب کاٹ دیا تو ختم. کسی ٹہنی کو مان لو یہی والی ٹہنی ہے, اس کو ہم یہاں سے کاٹ دیں گے, ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, ہوگا کہ نہیں ہوگا, بس. کیونکہ اب جب ختم ہوگا اسی طرح سے غزل کا آخری شعر ہوگا تو ختم ہوگی. جی. سمجھ آیا.
اور مطلع شروع کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ کوئی پودا لگایا تو وہ کیا ہو گیا؟ ابھی شروع ہوا اور دھیرے دھیرے وہ پھر کیا ہوگا؟ بڑھے گا. اس کو کیا بولیں گے؟ مقطع. کوئی دقت ہے؟ پہلا شعر کو کیا بولیں گے ہم؟ مطلع بولیں گے. اور باقی آخری والے شعر کو کیا بولیں گے؟ مقطع. اب سوال یہ سر اگر مقطع میں اگر نام استعمال نہ کرے شاعر، تخلص استعمال نہ کرے تو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے آخری شعر. کہ سر آپ نے کہا ردیف اور قافیہ ہونا چاہیے، نہیں ریا تو کہتے ہیں ایسے غزل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر مرتب غزل کہتے ہیں. غیر مرتب غزل. غیر مرتب غزل کہتے ہیں. بات میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی. ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، کلیئر ہوا، مصرع. تخلص کلیئر ہوا، مصرع کلیئر ہوا. جی. اس طرح سے اگر اس کو آپ پھر بار بار سنیں گے، بار بار دماغ میں رکھیں گے تو 100% کیا ہو جائے گا آپ کو؟ یاد ہو جائے. یہاں سے غزل کا ٹاپک ختم کرتے ہیں.